ذاتی مکان تو ضروری ہے، ذاتی مکان ضروریات زندگی میں سے ہے، خواہشات نفسانی میں سے نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریریں دیکھیے آپ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ شروع میں یہی نقطہ نظر تھا، ذاتی مکان بناتے ہی نہیں تھے۔ حج پر گئے، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ شیخ کے سامنے ذکر کیا کہ گھر والی کہتی ہے کہ مکان ہونا چاہیے اور میں کہتا ہوں مکان نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں بھائی، ذاتی مکان ہونا چاہیے۔ پیر ذوالفقار صاحب دام برکاتہم فرماتے ہیں کہ ان کے شیخ کہا کرتے تھے لا ایمان لمن لا مکان لہ، جس کا مکان نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس حال میں انتقال ہو جائے تو بیوہ کہاں جائے گی، یتیم کہاں رہیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ساتھ 9 کمرے بنائے ہیں بقدر ضرورت، ہاں اسراف نہ ہو، آرائش و زیبائش پر زیادہ خرچ نہ ہو، مہنگے علاقے کی تلاش نہ ہو، بہنوں کی بھائیوں کی میراث نہ کھائی جائے، ملکیتوں کے امتیاز کے ساتھ تعمیر ہو اور کوئی ناجائز قرض وغیرہ اس کے لیے حاصل نہ کیے جائیں، مناسب علاقے کا، دین پسند اور مسجد مدرسے والے علاقے کا، دعوت والے اہل اللہ والے علاقے کا انتخاب کیا جائے۔ اتنی بات تو ضروری ہے۔ زین للناس حب الشہوات من النساء، اللہ تعالیٰ نے خود مزین کر دیا ہے، اگر مزین نہ کرتا تو کوئی آدمی پیسے کے لیے کوشش نہ کرتا، اور نہ ہی بچوں کی محبت نے وہ 2 پیسے کما کے لاتا۔ حدود شرع کی مخالفت کے بغیر اپنی ضروریات زندگی کے سلسلے میں کوشش کرنا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ آپ مسجد بھی ساتھ میں بنانا چاہتے ہیں، کچھ حصے میں مسجد رہے، کچھ حصے میں رہائش رہے، مسجد کا حصہ خالص الگ ہو، رہائش کا حصہ کچھ خالص الگ ہو، اور با اختیار علاقہ ہو، کام کرنے کے مواقع ہو، بستی سے دور ہو، کھلی کشادہ جگہ ہو، پردے کا اہتمام ہو جاتا ہو، نماز کی جگہ گھر کے اندر علیحدہ اعتکاف اور مستورات کی نماز کے لیے تیار ہو جاتی ہو، اللہ والوں کی مہمان نوازی کا موقع ملتا ہو، تو ضرور اس طریقہ کار کو اپنانا چاہیے، کیونکہ اس میں صرف مکان کی تعمیر ہی نہیں بلکہ خدمت دین کا ایک وسیع اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا نسلوں کی حفاظت کا ایک منصوبہ ہے، اس کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔